الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ آج کی اس عظیم الشان سنی کانفرنس کے داعی اور میزبان جانشین شیخ العالم علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ سلطان العارفین الازہری زید مجدہم، اور ہم سب کے مخدوم و محترم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ شیخ الحدیث ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر موجود تمام اجلہ، اکابر، افاضل، علماء کبار، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام، اہل فکر و دانش، اہل نظر، معززین مجلس، اور میرے سامنے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، وقت نہیں ہے کہ سب کا نام لیا جائے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مقررہ وقت کے اندر اپنی گزارشات کو پیش کروں۔ میں اس کانفرنس کے عنوان یا نفس مسئلہ پر دلائل کی بات نہیں کروں گا۔ مجھ سے پہلے ہمارے قابل قدر علماء کبار، مشائخ اعظام یہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام دے چکے ہیں۔ میں پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، سیاسی تشدد، افتراق اور انتشار ہے، لیکن ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کا اس سیاست دوران سے سرے دست کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی کی تائید مطلوب ہے، نہ کسی کی مخالفت مطلوب ہے۔ اس وقت ہم یہاں اپنے دینی فریضہ کو جو وقت نے ہم پر عائد کر دیا ہے ادا کرنے کے لیے یہاں ملک بھر سے یکجا ہوئے ہیں۔ اگر برسر عام صحابہ کرام کی توہین نہ ہوتی، اگر اس اسلام آباد میں اشارتاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر نہ کی گئی ہوتی تو ہم دیگر مسائل پر بات کرتے۔ اس لیے
اپنی شہادت تاریخ کے صفحات پر رقم کرنے کے لیے ہم نے عظیم الشان ریلیاں بھی نکالی، کانفرنسیں بھی منعقد کی، اجتماعات بھی منعقد کیے تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے، اور جو پاکستان پر حکمران ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ اس ملک میں رہنے والی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کا مسئلہ کیا ہے، کنسرن کیا ہے، تشویش کیا ہے۔ کیونکہ مسلک شیعہ کے 3 اکابر علماء نے علانیہ کہا تھا کہ اس اسلام آباد میں جو توہین ہوئی ہے، ہم نے اس توہین کرنے والے پر پابندی لگائی تھی کہ اس کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، مگر اقتدار کی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے افراد نے ان کو یہاں بلایا، ان کے لیے مجلس کا انعقاد کیا، اور شیعہ اکابر علماء کے بقول ان کے لیے باہر سے سامعین بسوں پر لاد کر لائے گئے، اور پھر توہین ہوئی، اور شیعہ علماء کے بقول ہم نے FIR درج کی، لیکن اس کو بحفاظت پاکستان سے باہر منتقل کر دیا گیا اور پولیٹیکل اسائلم دلایا گیا۔ تو پھر ہمیں اہل اقتدار سے پوچھنے کا یہ حق ہے کہ کیا اس ملک کی غالب اکثریت کے عوام اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت پاکستان کے کوئی اس ملک میں دینی حقوق نہیں ہے؟ کیا مذہبی حقوق نہیں ہیں؟ کیا انسانی حقوق نہیں ہیں؟ اور کیا تب ہی آپ مانو گے کہ جب لوگ آ کر فساد کریں اور دھرنے دیں؟ کیا اس ملک میں یہی کلچر رہے گا کہ پرامن بات کو، دلیل کی بات کو، استدلال کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے؟ سو یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے رویے کو درست کر لیں اور آپ اہل سنت کو مطمئن کریں۔ دوسرا مسئلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو افضلیت مطلقہ، افضلیت من کل الوجوہ کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنے فتاوی میں بیان کر دی ہے، مطلع القمرین میں بیان کر دی ہے۔ ہم نے اسے اصلاح عقائد و اعمال میں بھی لکھا اور ہم نے اسے اپنے فتوے میں بھی لکھا کہ تمیزات اور امتیازات اور خصائص کسی نہ کسی درجے میں اکثر صحابہ کرام کو حاصل ہیں، اور سب سے زیادہ مولائے کائنات امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اس لیے کوئی ہماری اس کاوش کو منفی معنوں میں نہ لیا جائے۔ ہمیں حوالہ دیا گیا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے، تو ہم نے امام مالک کا موقف بھی نقل کیا اور بتایا کہ جو اللہ کے پیارے حبیب نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنا لخت جگر قرار دیا ہے، اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اس جہت میں کائنات میں کوئی ان کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ازواج مطہرات رسول اور امہات المومنین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
لہذا رشتہ ازدواج اور نسبت ازدواج کے حوالے سے کائنات میں کوئی بھی امہات المومنین کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم سب کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم سب کی عظمتوں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ بڑا بد نصیب ہوگا، وہ بڑا بدبخت ہوگا اور بہت نامراد ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں کسی کمی کا، تنقیص کا، توہین کا دور 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 کبھی کوئی ارادہ کرے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور بلیک میلنگ والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں ہماری ریلی میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا۔ وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا، ہمارے جس ساتھی نے لگایا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے۔ آج کے اجتماع میں بھی ہم سب موجود ہیں، یا علامہ سید مظفر شاہ بھی ہے، مفتی عابد مبارک بھی ہیں، ان سے کھل کر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہمارا اصول یہ ہے، تعویل ہر بات کی ہو سکتی ہے، توجیہ ہر بات کی ہو سکتی ہے، لیکن جو انا قبول حق میں رکاوٹ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ لہذا یہ مسئلہ دو ٹوک انداز میں اور واضح انداز میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ رات میری ہمارے بزرگ علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے آپس میں دل کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے انداز سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جیسے سیاستدان ہوتے ہیں، اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا اور عذر پیش کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے انداز سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں، اور اصل شعار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہم تفریق نہیں چاہتے، ہم تقسیم نہیں چاہتے، جیسے ہمارے دوستوں نے کہا، لیکن بعض باتیں کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس راولپنڈی میں ایک مجلس میں یہ کہا گیا کہ میں آل رسول ہوں اور میرا نسب جب بیان ہوگا فلاں بن فلاں بن فلاں امام نقی تک پہنچے گا علیہ السلام، پھر بن فلاں بن فلاں امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچے گا، پھر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے گا، یہ ان کے تقریر ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچے گا، اور پھر ابو طالب کا ہوگا۔ اس بیچ میں تو محمد کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد کو ابو طالب میں ضم کر دیا، یہ آپ کو قبول ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ قبول ہے؟ اس سے تو معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت کی حیثیت ذیلی ہو گئی ہے، ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے، ثانوی ہو گئی ہے۔ آج تک ہم قوم کو، ملت کو، امت کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ باعث تخلیق کائنات تاجدار کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات تاجدار کائنات ہیں۔ آپ کسی میں ضم نہیں ہو سکتے، آپ کی عظمتیں مستقل بالذات ہیں۔ اور اگر سیادت کے نسب کی بات کی جاتی ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی ابن عصبتہ من ابی، جو کسی باپ کا بیٹا ہے اس کا عصبہ اور اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، الا بنی فاطمہ، مگر پوری کائنات میں بنی فاطمہ کے نسب کا میرٹ جدا ہے۔
سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جنکشن سے یہ نسب تاجدار کائنات کی طرف جائے گا۔ فرمایا کہ الا بنی فاطمہ فانا ابوہم وانا سبتہم، کہ میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا عصبہ ہوں۔ تو لہذا جس کو آل رسول ہونے پر ناز ہے تو وہ پھر سیدہ فاطمہ سے تاجدار کائنات کی طرف جائے گا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات ہم سب کی ساری عقیدتوں کا، محبتوں کا مرکز، ساری عظمتوں کا مرکز مانتے ہیں، لیکن آل رسول صرف فاطمی اولاد کہلاتی ہے۔ آپ کی اولاد میں آوان بھی ہیں، آپ کی اولاد جو غیر فاطمی ہے علوی بھی کہلاتی ہے، تو پھر آل رسول اور سید تو وہ کہلاتی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سے جس کا لنک جو ہے ڈائریکٹ تاجدار کائنات سے ہو جائے۔ لہذا جب اس حد تک جسارتیں جائیں گی تو پھر ہمارا فرض دینی ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم پھر اس وقت کھڑے ہو کر حق کو واضح نہ کر سکیں، حق کو بیان نہ کر سکیں۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں حکومت نے جو وقف ایکٹ نافذ کیا ہے یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے، یہ شریعت کے سری خلاف ہے، یہ موجودہ شکل میں کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ترمیمات دیں، ہم اسمبلی سے منظور کرائیں گے۔ ہم نے اس کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس میں جو خرابیاں اس کی نشاندہی کی۔ اسپیکر نے کہا قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب نے کہ اس کو امینڈمنٹ بل کی شکل میں مرتب کر کے، لیگل ٹرمینالوجی میں مرتب کر کے، ترمیمی بل کی شکل میں مرتب کر کے بھیجیں، وہ بھی پہنچا دیا، صدر کے پاس بھی، وزیر اعظم کے پاس بھی، اسپیکر کے پاس بھی، سب کے پاس، لیکن ابھی تک اسے منظور نہیں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس وقف ایکٹ کو واپس لو۔ وقف برطانوی استعمار کے دور سے چلے آ رہے ہیں، انڈاؤمنٹ ساری دنیا میں ہے، اور یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں غیر مسلم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور رات میں آیا تو پتہ چلا کہ اب جو ہمارے مشائخ اعظام ہیں، جو خانقاہوں والے ہیں، جو سجادہ دان ہیں، جو ہمارے طریقت و شریعت کے مراکز پر بیٹھے ہیں، اب ان کو بھی پریشانی ہے کہ اگر اس طرح کا قانون باقی رہا تو کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت جو ہے کہیں پر بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے، آپ جائیے اور چارج ہمیں دیجئے۔ تو شریعت نے تو واقف کو شرط الواقف کا نص شارع کہ واقف کی شرط شریعت کی نص کی طرح ہے، واقف کا پہلا حق ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وقف کرنا چاہیں تو پہلے ڈی سی سے، ڈی سی او سے، فلاں سے، فلاں سے پرمیشن لیں۔ کیا شریعت میں ایک پابندی ہے؟ یہ دین میں پابندی ہے؟ کوئی اپنی پراپرٹی، کوئی اپنی زمین مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فلان جگہ اس کی رجسٹریشن کر لو، اور آلریڈی ہو رہی ہے۔ لہذا یہ جو دخل دیا گیا ہے یہ دینی معاملات میں، تو یہ ہم سب کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ پیر علامہ امین الحسنات شاہ صاحب نے کوئی اجلاس بھی بلایا ہے مشائخ کا، تو اس لیے سب کو بیدار ہونا چاہیے، آپ سب کو۔
اور آج جو چین سے بیٹھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ گری تھی جس پہ کل بجلی میرا ہی آشیاں کیوں ہو. یہ بجلی کسی وقت بھی کسی پر گر سکتی ہے. کوئی بھی کسی وقت کسی کا ناپسندیدہ ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں اپنے دین کی امانتوں کی حفاظت کے لیے بیدار رہنا ہوگا، متنبہ رہنا ہوگا. اس کانفرنس سے یہ پیغام بھی آپ لے کر جانا چاہیے کہ کہا جاتا ہے جی یہ اصل میں یہ فلاں کو مدد پہنچانی ہے یا فلاں کو اس سے حمایت ہوتی ہے. میں نے کہا کہ جو فلاں کے لیے کام کرے اس پر لعنت ہے. اور اسی طرح کوئی خارجی اور ناسبی ہے، ہم خارجیوں اور ناسبیوں پر بھی لعنت بیچتے ہیں. ہم اہل سنہ والجماع ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا دین اور مسلک غلو سے پاک ہے. ہمارا دین اور مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے. ہم اس وقت اسلام کی مین اسٹریم ہیں، ہم اس وقت اسلام کا مرکزی دھارا ہے. لہذا یہ کہہ کر بلیک میل نہ کیا جائے جی فلاں یزیدی ہے. ارے بھئی آپ کی باتوں پر جب گرفت ہوتی ہے تو وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے ہماری تو لے آؤ، پیش کرو. لیکن اتہام، بہتان، الزام حرام ہے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے یزید کے بارے میں جو موقف لکھا کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے آخر تک، وہ ہمارا موقف ہے. نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. ہمارے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ ہمارا موقف ہے. اور اعلیٰ حضرت اور علامہ سعیدی کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جرائم اتنے ہیں، ایک جرم نہیں ہے، جرائم ہیں کہ ناقابل معافی ہیں. اور علامہ سعیدی نے لکھا کہ اگر فقہی احتیاط مانے نہ ہوتی تو مجھے اس کی تکفیر میں کوئی تردد نہ ہوتا. اس کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ جھوٹ بولیں آپ جھوٹ منسوب کریں، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. نہ ہمیں حق ہے کہ کسی طرف جھوٹ منسوب کریں، اور نہ ہم کسی اور کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہیں. ایک صاحب نے کہا جی دیکھیے 1 سال میں کیا ہو گیا. ان کا یہ خیال ہوگا کہ مرکزی رویت کمیٹی کی چیئرمینی چلی گئی تو کوئی مسئلہ ہو گیا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ جو لوگ مجھ سے پہلے محبت کرتے تھے اب بھی محبت کرتے ہیں. مجھ سے محبت کسی چیئرمین شپ کی وجہ سے نہیں تھی، مجھ سے محبت دین کی وجہ سے تھی. مجھ سے محبت مسلک حق اہل سنہ والجماع کی وجہ سے تھی. اور الحمدللہ 1974 سے 2000 تک 9-10 چیئرمین گزرے. 2001 سے 2020 تک میں نے کام کیا ہے اور کلمہ حق بلند کیا ہے، کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوا. اہل سنت کے افتخار و وقار کو سرنگی ہونے نہیں دیا. حکومت سامنے MMA کا زمانہ تھا، ANP کا زمانہ تھا، لیکن الحمدللہ علی احسانہ میں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑا رہا. اور اس دور میں بھی فرمائشیں ہوئیں. میں نے کہا کہ مجھ سے کسی مفاہمت کی توقع حق کے مسئلے میں نہ رکھی جائے. یہ تو ایک چیئرمین
یہ تو ایک چیئرمین شپ ہے، 1 کروڑ چیئرمین شپ بھی ہوں تو میں کروڑوں مسلمانوں کا روزہ برباد کرنے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ الحمدللہ میرے کردار سے ظاہر ہے۔ لہذا کسی کو یہ ہو، بلکہ میری صحت اس کے بعد بہتر ہو گئی ہے۔ یہ میرے ساتھی ہیں، میں کچھ دن سہارے کے ساتھ چلتا تھا، اور جب سے یہ ہوا ہے تو اب میں بغیر سہارے کے چلتا ہوں، اور میرے لیے میرے رب کا سہارا کافی ہے، میرے لیے میرے آقا کا سہارا کافی ہے۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت دین کی تمام نوامیس مقدسہ کے محافظ ہیں۔ ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہمارے فاضل نوجوان نے کہا، ناموس اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ناموس امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ناموس قرآن اور مقدسات دین، حتیٰ کہ ناموس اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محافظ ہیں۔ اور صرف اہل سنت و جماعت کا مسلک وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تعظیم ہے، جس میں تنقیص نہیں ہے۔ ہمارا یہ شعار نہیں ہے کہ کسی ایک کی فضیلت بیان کریں تو دوسرے کی تعریض، توریہ، ایہام کے طور پر توہین ضروری سمجھیں۔ یہ جن کے ہے ان کو مبارک ہو۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑا بد نصیب ہوگا، بڑا نامراد اور بدبخت ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، جو ان کی تعظیم نہ کرے۔ ہاں، ایک مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ جو بد مذہب ہے اس کو مقتدا نہیں بنائیں گے، تو ہمیں دکھایا گیا کہ امام اہل سنت نے کہا ہے کہ اگر کوئی سید آل رسول ہے، اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی۔ ہم نے لکھ دیا ہے کہ نسبت قرابت رسول کی تعظیم کی جائے گی، نسبت قرابت رسول کی تعظیم ہم کریں گے، امام اہل سنت کے فتوے کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن امام اہل سنت نے بتایا کہ جو شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے اس کو مقتدا اور پیشوا نہیں مانیں گے، اس کو امام نہیں مانیں گے۔ لہذا جس نے ماننا ہے اعلیٰ حضرت کے دونوں فتووں کو مانے، بلکہ یہ بعد والا فتویٰ تاریخ کے اعتبار سے بعد کا ہے، اور تعظیم والا فتویٰ تاریخ کے اعتبار سے پہلا ہے، اور آخری قول فیصل ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے وعدے کیا کہ ادھر ادھر سے جو آپ کو باتیں سناتے ہیں تو جھوٹ پر کوئی عمارت کھڑی کرنا یہ اہل حق کا شعار نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم نے پبلک میں کی ہے تو پبلک میں کھڑے ہو کر اس سے رجوع کریں گے، اور اس میں کوئی اپنی توہین، شریعت کے آگے جھک جانا اس میں عظمت ہے، توہین نہیں ہے۔ جو مقدسات دین اور معظمین دین کی عظمتوں کے آگے جھک جائے، اسی میں اس کی سربلندی اور سرفرازی ہے۔ سو یہ ہمارا موقف جو آپ کے سامنے پیش کیا، وقت ہوتا تو میں مدارس کے مسئلے پر بھی آپ کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن چونکہ پیچھے خطابات ہیں، میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔